السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال أيضا: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. معزز ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے انسانوں کی تخلیق کا مقصد اپنی عبادت و فرما برداری قرار دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. جنہوں نے اپنے نفس کو اللہ کا تابع دار بنایا وہ مومن ہیں، اور جنہوں نے اپنے نفس کی اتباع کی اور اس کو اپنا معبود بنا لیا وہ گناہ اور نافرمانی کے رستے پر چل پڑا. یقیناً ہم بشر ہیں اور ہم سے گناہیں ہوتی رہتی ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ گناہ کی تعریف کیا ہے. گناہ کو عربی میں معاصی کہتے ہیں، اور معاصی عصیان سے نکلا ہوا لفظ ہے جس کے معنی ہیں وہ ترک الطاعہ، یعنی فرما برداری نہ کرنا، ہر وہ کام کرنا جس سے روکا گیا ہو، اور ہر وہ کام چھوڑ دینا جس کا حکم دیا گیا ہو. اطاعت وہ ہے ہر وہ کام کرنا جس کا حکم دیا گیا ہے، نافرمانی وہ ہے ہر وہ کام چھوڑ دینا. نافرمانی وہ ہے وہ کام نہ کرنا جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو ہمیں اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ نافرمانی کا، یعنی ہر وہ کام کرنا جس سے روکا گیا ہو اور ہر وہ کام چھوڑ دینا جس کا حکم دیا گیا ہو. اس معنی میں اللہ رب العزت کا یہ ارشاد گرامی ہے: وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. تو ہمیں گناہ سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اور اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم دیا گیا ہے. شریعت کے نصوص میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ معاصی یعنی گناہ کی دو قسمیں ہیں. ایک گناہ کبیرہ ہے اور دوسری جو قسم ہے گناہ صغیرہ. جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے: ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے، تمہارے چھوٹے گناہ کو مٹا دیں گے اور عزت و بزرگی کی جگہ داخل کر دیں گے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں. گناہ کبیرہ وہ ہیں جس پر کوئی حد مقرر کی گئی ہو یا اس پر عذاب، لعنت، سزا، آگ کی وعید سنائی گئی ہو. اور صغیرہ گناہ وہ جو کبائر کے علاوہ ہیں. صغیرہ گناہوں کا کفارہ اعمال صالحہ ہیں، البتہ صغیرہ گناہوں پر اصرار کرنا، لاپرواہی سے کام لینا، بار بار اس گناہ کو کرنا کبیرہ گناہوں میں شمار کیا جاتا ہے. جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے: لا کبیرۃ مع الاستغفار ولا صغیرۃ مع الاصرار. استغفار کے بعد کبیرہ گناہ باقی نہیں رہتا،
اور اصرار کے ساتھ صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا بلکہ وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ ایک انسان بار بار گناہ کرتا جاتا ہے اور اصرار کے ساتھ کرتا ہے، نہیں چھوڑتا ہے، تو وہ گناہ کبیرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ البتہ کوئی بھی کتنا ہی گناہ گار ہو، ہمیشگی کی بنیاد پر جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ اسے چاہیے کہ انسان اپنے کیے ہوئے گناہ سے توبہ کر لے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الفوائد میں وہ رقم تراز ہیں کہ سال ایک درخت کی مانند ہے اور مہینے اس کی فروعات یعنی شاخیں ہیں، اور گھنٹے اس کے پتوں کے مانند ہیں، اور سانسیں پھل کی طرح ہیں۔ جو لوگ اپنی سانسوں کو اللہ رب العزت کی اطاعت میں خرچ کرتے ہیں وہ اس درخت سے عمدہ اور میٹھا پھل کھا لیتے ہیں، اور جو لوگ اللہ رب العزت کی معصیت میں اپنی سانسوں کو صرف کرتے ہیں وہ لوگ برا پھل کھاتے ہیں۔ گناہوں کے مختلف اثرات اور نقصانات اور نحوستوں کی شکل میں ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی پر نمودار ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یعنی لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث ہی خشکی اور تری میں فساد پھیلتا ہے، بلکہ حیوانات جمادات بھی ابن آدم کے کیے ہوئے گناہوں کا اثر محسوس کرتے ہیں۔ سب سے انفرادی زندگی پر مرتب ہونے والے جو اثرات ہیں، گناہ کے اثرات انفرادی زندگی پر جو مرتب ہوتے ہیں، سب سے پہلی چیز حرمان العلم، یعنی علم سے محرومی گناہوں کا سب سے زیادہ نقصان اور قبیح اثر ہے۔ گناہ ایک خطرناک وہ جرم ہے جو انسان کو علم سے محروم کر دیتی ہے۔ علم سے محرومی کی مختلف صورتیں ہیں، مثلا علم سے دوری پیدا ہو جانا، حافظے کی کمزوری۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، لوگوں اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ تمہیں علم دے گا۔ اگر ہم اللہ سے ڈریں گے، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھیں گے، تو اللہ رب العالمین ہمیں علم سے محروم نہیں رکھے گا، بلکہ اللہ رب العالمین ہمیں علم سے نوازے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد وکیع الجراح سے اپنے کمزور حافظے کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے گناہوں کو چھوڑنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ علم ایک نور ہے جو گنہگار بندے کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی سے کہا تھا، اے محمد، میں تمہارا دینی علم میں ایک مقام اور ایک مرتبہ دیکھتا ہوں، لہذا تم خاص طور پر گناہوں سے بچتے رہنا، یہ گناہ علم کو تلف کر دینے والے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ڈانٹ والے انداز اپناتے ہوئے بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا بہت سارا حصہ وہ لوگ بھول گئے گناہوں کی وجہ سے۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول اسی سلسلے میں موجود ہے کہ جس کا دل گناہوں سے پاک ہو قرآن سمجھنا اس کے لیے آسان، اور جس کا دل گناہوں میں پھنسا ہوا ہو، لتھڑا ہوا ہو، وہ قرآن کو سمجھنے سے بعید ہوتا ہے اور قاصر ہوتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں علمی انحطاط کی ایک بڑی وجہ سب سے بڑی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو میں سے کہ گناہوں کے کچھ منفی اثرات انسان کی زندگی پر پڑتے ہیں، ان میں سے علم سے محرومی، رزق سے محرومی گناہوں کے اثرات سے ایک اہم اثر ہے، اور رزق سے محرومی
کی دو صورتیں ہیں. نمبر ایک، اصلاً مال کا ہی برباد ہو جانا، مال و دولت کا لٹ جانا یا برباد ہو جانا. نمبر دو، مال سے برکت کا اٹھا لیا جانا. لہذا اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کر لیتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں اڈیل دیتے، یعنی برکتوں کا دہانہ ان کے اوپر کھول دیتے تاکہ وہ لوگ اس سے مستفید ہوتے. لیکن انہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا، تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا اور ان کی گرفت کر لی. لہذا بندے کے گناہ کی وجہ سے اسے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، جو اس کو ملنا ہوتا ہے وہ بھی نہیں ملتا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر یہ لوگ تورات و انجیل اور ان کی جانب جو کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے ان کے پورے پابند رہتے اور اللہ رب العالمین کی نازل شدہ ان تمام چیزوں پر عمل کرتے تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے. لیکن ان لوگوں نے بھلا دیا، انکار کر دیا، یعنی انہوں نے منظم من اللہ کو نافذ نہیں کیا. جو اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کا انہیں پابند کیا تھا وہ لوگ اس وعدے پر نہیں رہے، تو اللہ رب العزت نے ان کے رزق کو ان کے اوپر تنگ کر دیا. اور گناہوں کے اثرات انسان کے چہرے پر سیاہی کی صورت میں ابھرتے ہیں اور دل پر اندھیری کی صورت میں اور جسم پر کمزوری کی صورت میں اور رزق میں کمی کی صورت میں نمایاں ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچتے رہیں اور ان تمام چیزوں سے محروم نہ ہوں، بلکہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں تاکہ ان تمام چیزوں سے ہم بچے رہیں. گنہگار کے دل میں اپنے رب کے بارے میں وحشت ہو جاتی ہے. جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اپنے رب کے بارے میں وحشت ہو جاتی ہے، بلکہ لوگوں سے تعلقات بھی متاثر ہوتے ہیں. سلف صالحین کا کہنا ہے کہ میں جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں تو اس کا اثر اپنی سواری اور اپنی بیوی میں بھی دیکھتا ہوں. یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں گناہوں کے چند منفی اثرات کا ذکر کرتے ہوئے کیا ہے. معاملات، گناہ کی وجہ سے معاملات بگڑ جاتے ہیں. کسی بھی کام کی جانب ہاتھ بڑھاتا ہے تو اس میں رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں. وہ سامنے رکاوٹ دیکھتا ہے تو یہ بالکل اس کا برعکس ہے. اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور تقوی اپنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے. گنہگار کو اپنے دل میں سیاہی محسوس ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی کہا اپنا دل اسی طرح سیاہ نظر آتا ہے جیسے رات کے اندھیرے کو اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے. تو دل کی سیاہی گنہگار کے لیے ایسی ہی ہو جاتی ہے جیسے آنکھوں کو اندھیرا نظر آتا ہے، کیونکہ اطاعت گزاری نور ہے جبکہ معصیت اندھیرا ہے. جس قدر بھی اندھیرا زیادہ ہوگا تو انسان لاشعوری طور پر اتنا ہی بدعات، گمراہیوں اور مہلک امور میں دھستا چلا جاتا ہے. اس کی مثال ایک اندھے شخص کی طرح ہوتی ہے جو رات کے اندھیرے میں تنہا نکل پڑتا ہے. پھر یہ سیاہی اپنی جڑیں اتنی مضبوط کرتی ہیں کہ اس کی آنکھوں پر اس کی سیاہی کا قبضہ ہو جاتا ہے. پھر مزید مضبوط ہونے پر پورے چہرے پر پھٹکار پڑی ہوئی نظر آتی ہے اور ہر ایک اس پھٹکار کو محسوس بھی کرتا ہے. نیکی سے محرومی، اگر گناہ کی صرف یہی ایک سزا ہو کہ انسان کو گناہ کی وجہ سے نیکیوں سے محروم کر دیا جاتا ہے تو یہ اس کے بدلے کے طور پر کافی ہے. پھر اسے گناہ کی وجہ سے
ایک اور نیکی سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور پھر نیکیوں کے دروازوں کے بند ہونے کا سلسلہ چل نکلتا ہے، تو گناہ کی وجہ سے اسے کئی نیکیوں سے محروم کر دیا جاتا ہے، جن میں سے بسا اوقات ایک نیکی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوتی ہے۔ تو اس کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جس نے کوئی ایسی چیز کھا لی جس کی وجہ سے اسے طویل بیماری کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کئی نعمتوں کو استعمال کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ گناہ دیگر گناہوں کا باعث بنتا ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ کا باعث بن جاتا ہے، یعنی انسان گناہ میں ملوث ہو تو ایک گناہ کی وجہ سے کئی گناہ پیدا ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ انسان کے لیے ان گناہوں سے باہر نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ گناہ اس کے عزائم میں کمزوری پیدا کرتے ہیں، بلکہ گناہوں کے ارادے کو مضبوط بناتے ہیں، ساتھ میں توبہ کی تمنا کو آہستہ آہستہ موت کے گھاٹ پہنچا دیتے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان کلی طور پر توبہ سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے جھوٹے لوگ زبان سے بہت زیادہ استغفر اللہ اور توبہ کرتے ہیں، لیکن ان کا دل نافرمانیوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، گناہوں پر مصر رہتا ہے، بلکہ گناہ کرنے کی تلاش میں ہر وقت رہتا ہے، جیسے ہی موقع ملتا ہے تو گناہ کر گزرتے ہیں۔ تو ایسا شخص خطرناک ترین بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بیماری اسے تباہ کر دیتی ہے۔ تو یہ چند گناہوں کے اثرات انسان کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آج کے اس درس میں جو باتیں کہی گئیں اللہ رب العالمین سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے والے سننے والے تمام کو ہر گناہوں سے محفوظ رکھے اور لوگوں تک اس پیغام کو عام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیرا واحسن الیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔